تو اس کتاب کی مصنف تک سند بھی ہوتی ہے۔ اب جز رفع الیدین کے آغاز میں ایک سند بھی موجود ہے جو کہ امام زین الدین عراقی سے شروع ہوتی ہے اور امام بخاری تک جاتی ہے۔ امام بخاری سے پہلے 9 واسطے موجود ہیں، امام زین الدین عراقی سے شروع ہو کر محمود بن اسحاق الخزائی تک۔ 9واں واسطہ محمود بن اسحاق الخزائی ہے اور 5واں درمیان میں واسطہ ہے عمر بن محمد طبرزد کا۔ اب جب ہم ان راویوں کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو محمود بن اسحاق الخزائی یہ مجہول راوی ہے اور اس کی جہالت مرزا جلمی کا بابا دور نہیں کر سکا۔ محمود بن اسحاق راوی جو کہ امام بخاری سے اس رسالے کو روایت کر رہا ہے وہ مجہول راوی ہے۔ اور 5واں جو واسطہ ہے عمر بن محمد طبرزد کا، عمر بن محمد طبرزد کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی عمر بن محمد طبرزد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وقال لی شیخنا ابن الطاہر ان عمر کان یخل بالصلوات۔ عمر بن محمد طبرزد کے بارے میں ابن طاہر جو کہ میرے شیخ ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں میرے شیخ میرے استاد نے یہ کہا کہ یہ جو عمر ہے یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کے اندر اس کی خلل تھا۔ وقد وہاہ ابن النجار من قبل دینہ، اور ابن نجار بغدادی جو کہ عمر بن محمد طبرزد کے شاگرد ہیں، ابن نجار نے یہ کہا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنے دین کے اندر یہ واہی تھا، یعنی دینداری اس کے اندر نہیں تھی، دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تھا، بالکل بے عمل آدمی تھا، فاسق آدمی تھا۔ وقال ابو شامہ کان خلیعا ماجنن، اور ابو شامہ نے کہا یہ خلیعا ماجنن تھا، یعنی بدخلق آدمی تھا، اس کے اندر کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور حیا بھی اس کا قلیل تھا، یعنی بے حیائی والے کام کرتا تھا۔ یہ اس کا سٹیٹس امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان میں بیان کیا ہے، جو کہ جز رفع الیدین کی سند کے اندر 5واں راوی ہے عمر بن محمد الطبرزد۔ اور یہ دوسری کتاب ہے امام ذہبی کی المغنی فی الضعفاء، ضعیف راویوں کے بارے میں امام ذہبی نے جو کتاب لکھی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 پہ لکھتے ہیں وقت تکلم فیہ، طبرزد کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور ابن ظاہری نے مجھے کہا، جب میں نے ملاقات کی تو میں نے ابن ظاہری سے ابن طبرزد کے بارے میں اس کی نمازوں کے بارے میں جب سوال کیا پوچھا تو ابن ظاہری نے کہا وَإِنَّ ابْنَ طبرزد یعنی عمر ما کان یصلی، ابن طبرزد یعنی عمر بن محمد طبرزد یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا۔ اور تیسرا حوالہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 57 سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ امام ابن نجار ہی کا قول امام ذہبی نے اس میں نقل کیا اور یہ ابن نجار یہ طبرزد کے شاگرد ہیں۔ ابن نجار کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ، یہ طبرزد حدیثیں پڑھتا تو تھا اور پڑھنا پڑھانا اس کا کام تو تھا، لیکن لم یکن یفہم شیئا من العلم، علم سے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں رکھتا تھا، کوئی تدبر فقہ سمجھ نہیں تھی اس کی، اس کو وکان متہاونا بامور الدین، اور دین کے امور میں غفلت اور سستی سے کام لیتا تھا، دین کے احکامات پہ عمل کوئی نہیں کرتا تھا۔ رأیتہ غیر مرۃ یبول من قیام، میں نے کئی مرتبہ طبرزد کو دیکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا۔ فإذا فرغ من العراقۃ، جب فارغ ہو جاتا ارسل ثوبہ وقعد من غیر استنجا بماء ولا حجر، بس پیشاب کر کے تو اپنے کپڑے چھوڑ دیتا تھا اور پھر آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتا تھا، نہ استنجا کرتا تھا پانی کے ساتھ، نہ ڈیلے کے ساتھ، نہ پتھر کے ساتھ، نہ پانی کے ساتھ، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، ایسے کھڑا ہو کے پیشاب کیا اور کھڑا ہو کے پیشاب کر کے استنجا بھی نہیں کیا اور آ کے اسی طریقے سے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اور قال، اور کہا وَكُنَّا نَسْمَعُ مِنْهُ يَوْمًا أَجْمَعَ فَنُصَلِّي وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا، ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نماز پڑھ لی تھی لیکن طبرزد نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وَلَا يَقُومُ لِصَلَاةٍ، نہ نماز کے لیے جاتا تھا۔ وَكَانَ يَطْلُبُ الْأَجْرَ عَلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ طَرِيقَتِهِ، اور حدیثیں بیان کر کے لوگوں سے مال بٹورتا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا کہ میں پیسے دو گے تو حدیث بیان کروں گا، اور
اور جتنا مال اس نے جمع کیا تھا، لوگوں سے احادیث بیان کر کر کے ان سے مال جتنا بٹورا ہوا تھا، اس کی زکوٰۃ بھی اس نے ادا نہیں کی تھی۔ یہ امام ابن نجار بغدادی نے اپنے استاد تبرزد کا سٹیٹس بیان کیا ہے، جس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تبرزد ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کھڑے ہو کے کرتا تھا اور پھر بعد میں استنجا بھی نہیں کرتا تھا، نہ ڈیلے کے ساتھ نہ پانی کے ساتھ، اور ایسے کپڑے نیچے کر کے واپس آ کے اپنی مسجد میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ہے سٹیٹس تبرزد کا۔ اور مرزا جلمی کے مسلمات کی روح سے ہم بات کریں گے۔ مرزا جلمی نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ بیان دیا ہوا ہے کہ بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مرزا جلمی بیان دے چکا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو۔ اور تبرزد بے نمازی تھا، اور مرزا کے فتوے کی روح سے تبرزد مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ جو جز رفع الیدین کتاب ہے، اس کے اندر 5واں راوی تبرزد ہے، عمر بن محمد تبرزد، جو کہ بے نمازی تھا اور دین کے امور کے اندر تہاون اور غفلت اور سستی سے کام لیتا تھا۔ یہ ہے سٹیٹس اس جو کتاب اور جز ہے اس کے راوی کا۔ اور پھر آگے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اس میں ابن حلالہ خراسان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رأیت عمر بن تبرزد فی النوم بعد موتہ وعلیہ ثوب ازرق، کہ میں نے خواب میں دیکھا ابن تبرزد کے فوت ہونے کے بعد کہ اس کے اوپر ایک نیلے رنگ کی چادر ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تمہاری موت کے بعد کیا ہوا، کیا معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ تو ابن تبرزد نے کہا انا فی بیت من نار، میں آگ کے گھر میں ہوں جو دوسرے آگ کے گھر میں ہے۔ اور میں نے جب پوچھا کہ یہ کیوں ہے تو اس نے کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر لوگوں سے مال لیتا تھا، لوگوں سے سونا لیتا تھا، یعنی حدیثیں پڑھ کے میں ان سے مال بٹورتا تھا، تو اس لیے مجھے جو نا وہ آگ کی جو نا وہ اندر داخل کر دیا گیا۔ یہ ابن تبرزد کے بارے میں امام ذہبی نے ذکر کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا العباس ابن الظاہری یقول کان ابن